السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر نیا روز ایک نئی اور بری خبر لے کے طلوع ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ اس کی بخاری شریف کی حدیث ہے 7068، اس کا نمبر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دور اگلے جو کے بعد کا جو اگلا دور ہے وہ اس سے مزید برا ہوگا، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ، یعنی ہماری موت تک جو ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر اگلا روز بری خبر کے حال طلوع ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ وہ دور آ گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اب اس کا حوالہ تو بھول گیا ہوں، لیکن وہ حدیث کو اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنا ڈپریشن یعنی ہم میں بڑھے گا، اتنی تکالیف، بیماریاں، لاچاریاں بڑھ جائیں گی کہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرے گا نا مسلمان، تو وہ کہے گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس قبر کا مقیم میں ہوتا بجائے جو اندر بندہ دفن ہے اس کے۔ یعنی انسان موت کی تمنا کرے گا، اس طرح کی صورت حال خدا نخواستہ پیدا ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیے، کرونا کا عذاب آیا، یہ جیلی تھا یا اصلی تھا، یہ کیا تھا، یہ تو بحث اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے بل گیٹس نے کہہ دیا کہ جی اکتوبر، نومبر اور دسمبر جو ہے نا وہ بڑی تباہ کن ہوں گے اور بہت بڑا ایک طوفان اٹھنے والا ہے۔ میں اس کا یہ جو اکانومسٹ ہے تازہ جو شمارہ، اس نے اپنے پیج پر نا وہ دیے ہیں کچھ تصاویر جس میں اگلی تباہی کا یعنی دے کے نا منظر، تو پھر لکھا ہاؤ ٹو سروائیو اٹ، کہ آپ اس سے کیسے بچیں گے۔ یہ تدبیریں وہ جو تباہی لانے والے ہیں پھر بچنے کی تدبیریں وہی بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوس کا تو ہے تو پرچہ جوس کا، لیکن پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا، دنیا بھر کے جو لوگ اس سے معیشت سے کے دھندے سے ملوث ہیں، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے فرنٹ پیج میں نے کچھ تصاویر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے کل ہی خبر پڑھا تھا کہ چائنا نے ایک نیا وائرس جو ہے خطرناک، جو سور سے پھیلے گا، اس پہ تجربہ شروع کیا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پھیلنے سے پہلے روک دیا جائے، اس کا علاج دریافت کر لیا جائے، کیونکہ بڑا ہی خطرناک جو ہے یہ وائرس، یہ سور سے پھیلنے والا ہے۔ اس کے نشاندہی آپ کو اس کے ٹائٹل پہ دکھائی دے گی۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مہینے ہیں ہمارے جولائی اور اگست کے اور آگے نومبر کے، ان میں بڑے بڑے آتش فشاں جو دنیا میں ہیں نا وہ پھٹیں گے، جو بہت ہزاروں سال پرانے جو ایک طرح سے ڈیڈ ہو چکے تھے وہ دوبارہ آگ اگلنا شروع کر دیں گے۔ یعنی گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس ٹائٹل پہ آپ کو ایسی تصاویر ملیں گی جو نشاندہی کر رہی ہیں کہ نئی بیماریاں جو ہیں بڑی خطرناک و خوفناک جنم لے گی، اور ایک عالمگیر جنگ، تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اس پر جانے تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا بڑا بھیانک طرح سے آغاز ہوگا، بڑی تباہ کن جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ اس جنگ کے دوران وبائیں پھوٹیں گی، یعنی انسان تو مریں گے، جو مریں گے نا، انسانوں کے مرنے سے وبائیں پھوٹیں گی، اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے نا کہ بڑا جس طرح فوجیوں نے منہ پہ پہنے ہوتے ہیں جو بایولوجیکل وار والے جو ہوتے ہیں، وہ انہوں نے شکلیں بھی ایسی دکھائی ہوئی ہیں، وہ پہنائے بھی ہوئے ہیں کچھ۔ اچھا، اس طرح کے گیس ماسک جو آپ پہنے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے، اور یہ بتا رہا ہے کہ بچوں سے زیادہ جو اس کی تباہ کاری ہے نا یہ بڑوں پہ اثر انداز ہوگی۔ ناظرین، جو میں نے ابھی تک آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات ایسی نہیں جس کا کسی حدیث میں ذکر نہ ہو، یہ سب ہمیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرڈکٹ کی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے پرڈکٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا
جو گیان ملتا تھا، جو اشارہ ملتا تھا، جو آپ کو وہی نازل ہوتی تھی، وہی آپ ہمیں بتاتے تھے، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں تھے. تو اس لیے ان میں کوئی نئی چیز اس طرح تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہ. اب یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن سے حدیث سے دور ہیں اور اپنے اس میں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، یہ ایسی تباہی آنے والی ہے کہ جس میں انسان جانور بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے، یعنی چرند پرند سب یہ ختم ہو جائیں گے اور بڑے بڑے جانور ختم ہو جائیں گے. اور عین ممکن ہے کہ کچھ بلائیں جو ہیں دنیا پہ آپ کو دکھائی دیں بڑے بڑے جانوروں کی شکل میں. آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابھی ادھر ملتان میں ان چمگادڑوں نے ایک حملہ کیا تھا، تو جو چمگادڑیں ایک دو بندوق سے ماری گئی تھیں وہ انسانوں کی جتنی بڑی چمگادڑیں تھیں، انسان کے قد کے برابر کی چمگادڑیں تھیں. ایسے مظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو عجیب و غریب نسل کی بلیاں دکھائی دے رہی ہیں، چھپکلیاں دکھائی دے رہی ہیں، کچھ یہ حشرات الارض جو اپنے سائز سے کئی گنا بڑے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ٹڈی دل کا عذاب، یہ سب جو ہے نا، یہ تباہی کی وہی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اور آج اکانومسٹ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اکانومسٹ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے. اچھا جی، جو اس میں ایک بڑی بات ہے جو میں آپ کو اکثر یہ دجالیت کے سسٹم کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پرائیویسی ہے نا زندگی کی، یہ تو آپ یہ سمجھے یہ تو نہیں، اس سے تو بچ نہیں سکتے، ختم ہو گئی. پرائیویسی زندگی کی ختم ہو گئی، آپ کی پرائیویٹ جائیداد ہی ختم ہو جائے گی. آپ تو دیکھیں نا پاکستان میں جو غریب بندہ 5 مار لے گا کسی نئی آبادی میں پلاٹ لے لیتا ہے کہ چلو یار 10 سال بعد اس قابل ہو جائیں گے، اسے بیچ کے بیٹی کی شادی کر لیں گے. یہ چانسز ختم ہو جائیں گے. پرائیویٹ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا بزنس یہی ہے، یہ بحریہ، یہ فلانی، یہ ٹیم، یہ جتنی اسکیمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ بکنگ ہم کراتے ہیں جی، 5 سال کے بعد آپ کو گھر مل جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی چیز جو ہے قابل اعتبار نہیں رہ گئی. ہر چیز میں پھڈے بازی ہوگی، سسٹم کہیں سے آئے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، بڑی مجبوری ہیں انسان سے، ان حکومتوں سے، بڑی بڑی جابر حکومتوں سے. میں آج ایک ویڈیو سن کے دنگ رہ گیا ہوں. آپ بھی سنے تو وہ ڈاکٹر راشد نہیں جو امریکہ والا، جو بڑی ویڈیو شیڈیو جن کی آ رہی ہیں آج کل، انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ چونکہ اس گیم کے خلاف تھا، یہ کرونا والی کے، اس پہ 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں جو ہونے سے پہلے ظاہر ہے روک لیتے ہیں جو انٹیلیجنس والے ہیں کچھ. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ آسانی سے یہ کلپ مل جائے گا اس پہ سوشل میڈیا پہ. تو اس طرح کی اتنے مجبور انہوں نے کر دیا، بش یا ٹرمپ جیسا بندے کو مجبور کر دیا. ہماری کیا اوقات ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہماری سلامتی جو ہے نا، اگر آپ یہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ہتھیار جمع رکھو، اپنی تیاری رکھو، یہ کرو، وہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہمارا سروائیول جو ہے نا وہ صرف قرآن و حدیث میں ہی ہے. اللہ سے لو لگا لیں، قرآن کو حرز جان بنا لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سمجھیں زندگی کو، اپنے بچوں کی تربیت پہ. آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ آج فروری کے بعد مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ 5واں مہینہ جا رہا ہے اور ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے اگلے 5 ماہ بعد کوئی گارنٹی ہے ان کے جانے کی؟ میں کہتا ہوں اگلے 5 سال بعد کوئی گارنٹی ہے جانے کی؟ یہ نسل جو گھروں میں ہمارے پل کے جوان ہوگی، جو اس پہ آن لائن پہ پڑھے گی، یہ کیا ان کے نزدیک زندگی بنے گی؟ یہ جو سماجی تفاوت ہم میں بڑھ رہا ہے، یہ ان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرے گا؟ اس وقت سوائے اسلامی تعلیمات کے بھائیوں ہمارا کوئی گزارے. خدا کی قسم، دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو یہی انسان کا اکیلا پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جو بھی کچھ ہمیں ملنا ہے نا، اپنے بچوں کو اسلام کے رنگ میں رنگیں. خدا را اب ان کی تربیت میں یہ جو ہم نے بہت زیادہ مغربیت داخل کر لی تھی، اس سے
نکلیں، اپنے بچوں کو مسلمان بچے بنائیں، انہیں قرآن و حدیث کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ازرائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا اس سچ کے سفر میں ساتھ دیں۔ ساتھ یہی ہے کہ آپ لائکس دیں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔